إن الحمد لله والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجئے، چرچا کیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، تذکرہ کیجئے آپ اس کتاب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے راست باز سچے نبی تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم کو بت پرستی سے روکتے رہے، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے. قوم معبودان باطل کی عبادت پر بزید رہی. آپ نے ان کے معبودوں کو تہس نہس کر کے بھی دکھا دیا کہ یہ کوئی صلاحیت رکھتے نہیں، نہ یہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. اس کے بعد نمرود نے جب یہ محسوس کیا کہ اب اس کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سزا تجویز کی گئی. آگ تیار کی گئی، بھڑکائی گئی، اور اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں منجیخوں کے ذریعے جھونک دیا گیا. لیکن جیسے ہی آپ آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، یا نار کونی بردم و سلامان ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم پر سلامتی کے سامان مہیا کر. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی کے ساتھ نکلے، محفوظ رہے، بلکہ آگ میں آپ کو بہت ہی آرام اور سلامتی کے دن میسر ہوئے. اس کے بعد بھی نمرود اور قوم باطل معبودان کی پرستش میں مصروف رہی، اور نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، حجت کیا، بحث کرنے لگا، لڑنے لگا، اپنی حجت پہ قائم رہا اور اپنے آپ کو معبود کہتا تھا وہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، میرا رب اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے، اور میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نکال اور مغرب سے نکال اور مغرب میں غروب کر. تو وہ لاجواب ہو گیا، اس کے حواس اڑ گئے. نہ وہ مردوں کو زندہ کرا، بلکہ قید سے 2 قیدیوں کو لایا، ایک کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ اس کو موت کی سزا تھی تو میں نے اس کو زندگی بخش دی، یہ زندہ کرنا ہے. اور ایک کو معصوم کو، بے قصور کو لا کر اس کو قتل کر ڈالا اور کہا کہ دیکھو یہ زندہ تھا، اس کو میں مار ڈالا. یہ اتنا کم عقل نمرود تھا جو زندگی اور موت کے مفہوم کو نہ سمجھ سکا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کر دیا. سورج کے طلوع اور غروب کو ظاہر کر کے کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر واقعی خدا ہے، تیرا دعویٰ ہے، تو اس کے برعکس کر کے دکھا. بہرحال وہ لاجواب ہو گیا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی تھی کہ میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ وہ مردوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں.
اب عین الیقین کی منزل پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ نے دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور جب عرض کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارینی کیف تحیی الموتى اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردہ زندہ کرے گا, مردے کو کس طرح سے تو زندہ کرتا ہے, کیفا وہ تو کس طرح سے تو مردے کو زندہ کرتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا منشا معلوم ہے کہ آپ کیوں دیکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن پھر سوال ہو رہا تو سوال لا علمی کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا ہمیشہ. یہ بات ذہن رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولم تؤمن کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے؟ تو یہ اللہ واضح کرنا چاہتا ہے ساری مخلوق پر, ساری انسانیت پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا منشا کیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا کیوں نہیں, مجھے تو یقین ہے, اللہ کی قدرت پہ تو یقین ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوں دریافت کر رہے ہیں, کس پر واضح کرنا چاہتے ہیں اور کس کی حجت کو مکمل کرنے کے لیے آپ یہ دریافت کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے, میرا دل مطمئن ہو جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظر ابھی بیان ہوا, جس میں نمرود کی کجبختی کا ذکر تھا کہ اس نے قتل نہ کرنے کو زندہ کرنا اور قتل کر دینے کو موت دینا سمجھ کر اپنے کو خدا کہا. یعنی نمرود نے قتل کو موت دینا اور معافی کو زندہ کرنا سمجھا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے زندہ کرنے کے طریقہ یعنی احیا دیکھنے کی اپنے رب سے درخواست کی, جس سے رب اور بندے میں فرق ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جواب دیا تھا کہ میرا رب مرے ہوئے کو زندہ فرماتا ہے. آپ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ اگر آئندہ کبھی اس بے دین سے اس قسم کا مناظرہ ہو جائے اور وہ یہ سوال کر بیٹھے کہ کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے, نمرود کو لاجواب کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تاکہ احیاء موتا کی یہ عینی شہادت دے سکے, آپ فرما سکے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو بھی عین الیقین کی منزل پہ, عین الیقین کی منزل پر جب آ جائیں گے تو آپ برملا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں دیکھا ہوں. اب تک علم الیقین تھا وہ, اب یہ عین الیقین کی منزل ہے. تو احیاء موتا یعنی مردے کو زندہ ہوتے دیکھنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اصل مقصود نہ تھا. آپ چاہتے تھے کہ کسی صورت رب تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کریں, اس کے لیے آپ نے یہ ذریعہ اختیار فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مردہ شخص کے پاس سے گزرے. کہتے ہیں کہ ساحل سمندر پر ایک حبشی مرا پڑا تھا. آپ نے دیکھا کہ اسے سمندر کے جانور نوچ رہے ہیں, درندے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں. اس وقت حضرت ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار, یہ سمندر کے جانور, یہ درندے پرندے اس انسان کو کھا رہے ہیں, پھر یہ بھی مر جائیں گے اور پوشیدہ ہو جائیں گے, پھر تو انہیں زندہ کرے گا, بس تو مجھے دکھا دے کہ تو انہیں کیسا زندہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا رب مجھے یقین ہے, لیکن یہ اس لیے عرض کیا تاکہ میرا اطمینان ہو جائے, مجھے مطمئن ہو جائے, دل میرا مطمئن ہو جائے اور میں تیری نشانیاں دیکھ لوں اور جان لوں کہ میں میری عرض قبول فرماتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ چل رہے تھے. یہ دوسری روایت ہے. ایک روایت تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تھی, اور یہ دوسری روایت حضرت
ہاں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک راستے پر چل رہے تھے جس پر ایک مرا گدھا پڑا تھا، اس پر پرندے اور درندے بیٹھے تھے، وہ اس کا گوشت نوچ چکے تھے اور اس کی ہڈیاں باقی تھیں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور تعجب کرنے لگے، پھر کہا اے میرے پروردگار، مجھے معلوم ہے کہ تو اس کو ان درندوں اور پرندوں کے بطنوں یعنی پیٹوں سے جمع کرے گا، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو کیسا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیوں نہیں، یقین ہے، لیکن خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ تو دیکھ کر جو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے وہ خبر رکھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس سوال سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بات میں متردد تھے، آپ کو کوئی تردد تھا، آپ کو کوئی شبہ تھا، کوئی ڈاؤٹ تھا، مشکوک تھے آپ، ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں سوال کیفا سے ہو رہا ہے، اور کیفا سے سوال اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے موجود ہونے کا یقین ہو۔ کیفا تحیی الموتى، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا، بس میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، یقین ہے۔ یہاں آپ کی زبان سے کہلوا دیا بلا، مجھے پورا ایمان ہے، یہ اس لیے تاکہ کسی کو شک کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو جب ایمان و یقین پہلے سے حاصل ہے تو پھر اس سوال کا کیا مطلب؟ اس کی وجہ بتائی کہ مجھے علم الیقین تو ہے، لیکن اگر تو مجھے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دے تو مجھے عین الیقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا، آنکھ سے دیکھ لوں گا میں، آئی وٹنس۔ اس سوال سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اطمینان خاطر کے لیے اس قسم کے سوالات اپنے استاد اور مرشد کامل سے پوچھ لینا جائز ہے، یعنی اطمینان قلبی کے لیے اور کسی پر واضح کرنے کے لیے کہ میں حضرت سے یہ مسئلہ دریافت کیا، حضرت میں اپنے کانوں سے سنا، میں خود دریافت کیا یہ مسئلہ، تو یہ اطمینان سے آپ دوسروں کے سامنے کہہ سکتے ہیں۔ آپ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر نے اس کی 17 وجوہ بیان کی ہیں، لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ ظاہر اور واضح ہیں، باقی وجوہ غیر ظاہر ہے۔ تو اب 4 وجوہ جو ہے، 4 وجہ آپ بتائیں کہ مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کیوں کیا گیا۔ پہلی وجہ یہ فرمائے کہ آپ کو پہلے علم استدلالی حاصل تھا، اب آپ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ علم ضروری بدیہی بھی حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب یہ ہے کہ علم استدلالی میں کبھی شکوک واقع ہوتے ہیں، لیکن علم ضروری شکوک سے پاک ہوتا ہے۔ جو علم مشاہدے سے عیاناً حاصل ہو وہ ضروری ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم استدلالی یا ضروری میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کا علم شک سے پاک ہوتا ہے۔ البتہ سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل نہ ہو کہ تم نے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں، تمہاری علم پر کیسے یقین کیا جائے۔ تو آپ علم الیقین، عین الیقین جب آپ بیان کریں گے کہ میں نے دیکھا ہے، تو یہ ایک کیفیت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، میری دعا کی قبولیت کا کیا مقام ہے۔ اس صورت میں اولم تؤمن کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا تمہیں یقین نہیں کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک عظیم ہے، تم میرے پسندیدہ اور میرے خلیل ہو۔ تو آپ یہ مرتبہ جاننے کے لیے بھی آپ سوال کیے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو عین الیقین کی منزل پہ پہنچنے کے لیے اور دوسرے اپنا مرتبہ جاننے کے لیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی شک نہیں تھا، آپ نے سوال اس لیے کیا تھا کہ علم الیقین کی طرف ترقی ہو جائے، کیونکہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے عین الیقین مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن علم الیقین میں مشاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ مدارج میں ترقی ہے۔ اور چوتھی وجہ، جب آپ نے مشرکین پہ یہ دلیل قائم فرمائی تھی رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے،
یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کر، میں دیکھوں تاکہ میری دلیل کافروں پر ظاہر ہو جائے۔ تو اسی لیے آپ نے یہ سوال کیا کہ کیسا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس مؤدبانہ انداز سے اپنا معروضہ پیش کیا، اس کا ثمرہ انہیں یہ ملا کہ رب قادر مطلق نے نہایت آسان طریقے سے ان کے سوال کا جواب عطا فرما دیا اور انہیں ان کی شان کے لائق اطمینان کی دولت بخش دی۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ سورہ بقرہ کی آیت فرمایا اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، یعنی اپنے ساتھ 4 پرندے لے لو اور اپنے سے مانوس کرو۔ اب دیکھ لو وہ 4 پرندے کون کون سے ہیں، اچھی طرح سے دیکھ لو۔ 4 پرندے پہلے ہاتھ میں لے لو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ۔ ثم ادعوهن یعنی ان کو بلاؤ، ان 4 کو بلاؤ، تمہارے پاس چلتے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے، اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پاؤں سے چلنے والے بھی رہیں گے، اس میں اڑنے والے بھی رہیں گے، تو چلتے ہوئے بھی آئیں گے، اڑتے ہوئے بھی آئیں گے، یہ 4 پرندے جو رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے لیں، انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور پھر انہیں آپس میں ملا دیں، مکس کر دیں چاروں کو، چاروں کا گوشت، ٹکڑے بکڑے تمام چیزیں مکس کر دیں، چاروں کا گوشت جو ہے ہڈی بوٹی سب پیس کے رکھ دیں آپ۔ پھر اس کے بعد مکس کر کے چاروں تھوڑا 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 پہاڑ پہ رکھ دیں، 4 پہاڑ پہ۔ پھر ان ملی جلی بوٹیوں کے 4 حصے کر لے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھیں، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیں اور اپنے رب کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے یعنی مور، گدھ، ایک روایت میں گدھ کی جگہ کبوتر کا ذکر آیا ہے، کوا اور مرغ اپنے ساتھ مانوس کیے، یعنی اچھی طرح دیکھ لیے آپ یہ 4 پرندے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت و ہڈیاں وغیرہ کو خلط ملت یعنی مکس کر کے 4 پہاڑوں پر ان کو رکھ دیا۔ پھر آپ نے انہیں پکارا۔ کسے پکارا؟ ان بے جان جو پس چکے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، جو گوشت کے بوٹیاں ہڈیاں 4 پہاڑوں پہ رکھے تھے، آپ نے ان کو پکارا۔ تو کس کو پکارا؟ وہ مردوں کو پکارا۔ تو معلوم ہوا کہ مردوں کو پکارنا جائز ہے، اور یہ کہ وہ سن رہے ہیں بھی، سنتے ہیں یا نہیں اب دیکھیں اب آپ دلیل۔ تو اے جدا ہونے والے ہڈیوں، اے متفرق گوشت کے ٹکڑوں، اب آپ پکار رہے ہیں، اے جدا ہونے والے ہڈیوں، اے متفرق گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روحوں کو تمہیں لوٹا دے۔ پکار رہے ہیں کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ معجزہ کس کے ہاتھوں ظہور میں آ رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو آپ کے پکار پر پرندے اب دوڑ کے آ رہے ہیں، یہ سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلنے، یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈی ایک دوسرے میں مل گئی، پر دوسرے پروں سے جا ملے، گوشت کے ٹکڑے دوسرے گوشت کے ٹکڑوں سے ملتے گئے، یہاں تک کہ خون خون سے مل گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ پرندے اڑے ہوئے نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے آئے تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح ان کا مشاہدہ فرما لیں، کیونکہ آپ دیکھ چکے تھے وہ پرندوں کے کون سے پرندے تھے۔ اب وہ پرندے آپ کے پاس چلتے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ آپ دیکھو کہیں اڑتے ہوئے دوسرے پرندے نہیں آ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ان پرندوں کے سروں کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں۔ جب ہر پرندہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا، آپ اس کا سر اس کے جسم پہ رکھتے تو وہ پہلی ہی حالت پہ تیار ہو جاتا۔ بلا شک
وہ ارتیاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لے تاکہ علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی امید کو پورا فرما دیا۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے ابراہیم تم نے سوال کیا تھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، بے شک میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس میں 4 قسم کی ہوائیں قائم کی ہیں، شمالی جانب سے چلنے والی ہوا، جنوبی جانب سے چلنے والی ہوا، باد صبا، باد بور، یہ 4 ہوائیں ہیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تمام مردے اور مقتول سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے، جیسے ان 4 پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا۔ میرے سامنے تم تمام کائنات کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے یعنی احیاء موتا کہ قادیانی اور نام نہاد اہل حدیث غیر مخلص ثناء اللہ امرتسری، یہ فاضل دارالعلوم دیوبندی ہے، یہ ثناء اللہ امرتسری، یہ منکر ہے اس معجزے کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کا غلام احمد قادیانی اور نام نہاد اہل حدیث غیر مخلص ثناء اللہ امرتسری یہ منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پرندوں کو زبانہ کیا گیا۔ غیر مخلد ثناء اللہ امرتسری پر خود غیر مخلدوں نے اسی وجہ سے الحاد اور بے دین کا فتویٰ دیا۔ دیکھو غزنوی پارٹی کی کتاب الاربعین فی ان شاء اللہ من المحدثین، اور جب ان کی تفسیر سنائی ابن سعود کے دور حکومت میں علماء حجاز کی نظر سے گزری تو انہوں نے بھی ثناء اللہ امرتسری کو توبہ کا حکم دیا۔ تو ثناء اللہ امرتسری غیر مخلد یا معجزے کا انکاری ہے، منکر ہے، تو معجزے کا انکار کفر ہے۔ تو غیر مخلد خود اس کو بے دین اور الحاد کا فتویٰ دے دیے۔ دھیریوں، ملحدوں اور معتزلہ کے نقش قدم پر بعض غیر مخلدین بھی کرامات و معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ انہی منکرین میں عنایت اللہ عصری اور ثناء اللہ امرتسری بھی شامل ہے۔ تفسیر ثنائی دیکھنے سے اندازہ ہوگا کہ وہ معجزات کے انکار میں کس قدر جری ہیں۔ تمام معجزات کا انکار، ظاہر ہے جب معجزات کا انکار کریں گے تو کرامت کا تو انکار ہی انکار ہوگا وہاں پر۔ اسی وجہ سے علماء عرب و عجم کو ان کے بارے میں الحاد و زندیقیہ اور اہل سنت جماعت سے خروج کا فتویٰ صادر فرمانا پڑا۔ عنایت اللہ امرتسری عنایت اللہ اثیری اور ثناء اللہ امرتسری یہ 2 کو اہل سنت سے خارج بلکہ الحاد زندیق ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا گیا۔ صاحب تفسیر شفیع، تفسیر شفیع اس دور کی مارکۃ العرا تفسیر ہے، سید التفاسیر ہے، تمام تفاسیر کا عطر ہے۔ اگر آپ تفسیر شفیع کا اگر آپ مطالعہ کریں تو محسوس کریں گے کہ آپ تمام تفاسیر کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ عام فہم انداز میں تمام تفاسیر کا نچوڑ عطر حضور شیخ الاسلام نے اس میں جمع فرمایا ہے۔ تمام تفاسیر کے مطالعے کے بعد بڑے بڑے تفاسیر، تفسیر خازن، تفسیر روح البانی، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المانی، تفسیر جلالین، تفسیر نیشا پوری، تفسیر در منصور، اور آپ جتنے بھی تفاسیر کے کتابیں ہیں ان کتابوں تفاسیر سے حضور شیخ الاسلام نے تفسیر شفیع تیار فرمائی ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین سلطان المشائخ علامہ سید محمد اشرفی جیلانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر شفیع میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ آپ نے ندا فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مردے کو،
پرندوں کو آواز دی تو مردے سن لیے اور سمجھ بھی گئے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ دوڑ بھی سکتا ہے مردہ اور پرواز بھی کر سکتا ہے. اس کو صرف اس لیے مردہ کہا جاتا ہے کہ اس میں روح نہیں. الغرض روح سے جو زندگی ملتی ہے وہ اس میں نہیں. اور چونکہ روح کسی کی حیات و لوازم کے لیے ایک سبب عادی ہے نہ کہ سبب لازمی، اس لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی میں روح نہ ہو لیکن اس میں زندگی ہو، اور وہ بغیر روح کے بھی بطور خرق عادت سننے، دیکھنے، چلنے، پھرنے، دوڑنے، اڑنے، المختصر اس کے سارے حواس ظاہری اور باطنی بغیر روح کے بھی کام کرے. تو بغیر روح کے بھی یہ پرندے دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں. منڈیاں چاروں پرندوں کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے. اب اگر بالفرض کسی میں روح والی زندگی نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کسی معنی میں بھی زندہ نہیں. ایسے زندگانی کے آثار و اطوار کا ظہور عذرو عقل محال نہیں بلکہ ممکن ہے، اور صرف ممکن ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے، جس کا مشاہدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں مذکور پرندوں نے کرایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہی مشاہدہ فرمانا چاہتے تھے کہ کسی روح والے جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد اس میں روح کیسے واپس آتی ہے. عام طور سے عرف میں اسی کو احیاء موتا کہا جاتا ہے، کیونکہ عرف و عادت میں کسی جسم کی وہ زندگی جس کا سبب روح ہو اس کو حیات کہا جاتا ہے، اور پھر اس جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد اس کی موت قرار دیا جاتا ہے. الغرض حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی معروف و متعارف معنی میں حیات و موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. چنانچہ خود انہیں کے ہاتھوں سے پرندوں کو ذبح کرایا تاکہ جانے پہچانے معنی میں پرندوں کے مردہ ہونے کا عین الیقین حاصل ہو جائے، اور پھر ان پرندوں کے اجزاء بدن کو اس حال میں بلانے کا حکم دیا گیا کہ وہ سب کے سب بے روح تھے. صدائے ابراہیمی پر ان کی دوڑ بھی اس حالت میں ہوئی کہ سب کے سر کٹے ہوئے تھے. سارے سر حضرت سیدنا ابراہیم کے ہاتھ میں تھے، لہذا یہاں کسی کے لیے اس گمان کی بھی گنجائش نہیں رہ گئی کہ یہ دوسرے پرندے آ گئے. اگر یہ دوسرے پرندے ہوتے تو ان کے سر کہاں گئے، اور یہ دوسرے پرندوں کے سروں سے کیسے جڑ گئے، جبکہ حالت یہ تھی کہ ان میں سے ہر ایک پرندے کی بوٹیاں الگ الگ ہو جانے کے باوجود اپنے اپنے ہی سابقہ جسم سے جا کر مل گئی تھی. اب اگر بالفرض یہ مان ہی لیا جائے کہ یہ سر کٹے پرندے پہلے والے نہیں تھے بلکہ دوسرے تھے، اس صورت مہمہ میں بھی یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ جب وہ سر کٹے تھے تو معروف و متعارف میں بے روح ہونے کی وجہ سے مردہ ہی تھے، اور ان کو بھی روح والی زندگی سروں سے جڑ جانے کے بعد ہی ملی. المختصر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو مردہ ہونے کے بعد بھی دیکھا اور زندہ ہونے کے بعد بھی ملاحظہ فرمایا. چنانچہ آپ کو ان کے مردہ ہونے اور زندہ ہونے دونوں کا علم الیقین حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ 4 پرندوں کو جمیع اجزاء ملا کر پہاڑوں پر رکھے گئے تھے. آپ نے جب اللہ کے اذن سے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ان کو بلایا تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آگے. مانوس کرنے میں حکمت بھی یہی تھی کہ آپ ان کو آنے پر پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ ہلا ملا لیے تھے، دیکھ چکے تھے پہلے. اور بعد نے کہا کہ آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تاکہ آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے اجزاء سے مل کر اپنے اپنے سروں سے آ کر مل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں، جو صورت بھی ہو قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور افضل البشر ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ کمال تھا کہ انہوں نے احیاء موتا کا مشاہدہ کیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ، حشر و نشر، بلکہ رب تعالیٰ کو بچنے سر دیکھا ہے. شرح عقائد میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی جاگنے میں ہوئی. حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
نے فرمایا کہ معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. رأیت ربی فرمایا کہ میں اپنے رب کو دیکھا ہوں. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. ساتوں آسمانوں، جنت و دوزخ اور عرش و کرسی تک، بلکہ اس سے بھی اوپر حالت بیداری میں اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. شہزادے حضور غوث اعظم مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قدم فرش پہ ہے، ایک قدم عرش پہ ہے، ایک قدم فرش پہ ہے، ایک قدم عرش پہ ہے، ان کو نزدیک ہے جو دور ہے. سبحان اللہ. صحیفے کائنات کے ہر صفحے پر، گلشن ہستی کی ہر پتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، عظمت، علم اور حکمت کے جتنے کرشمے تھے سب بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو دکھا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی نبی اور فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہو سکا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا. اسی کو معراج کہتے ہیں. حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں، غیب کیا چیز ہے؟ دیکھ آئے ہیں وہ غیب الغیب. غیب کیا چیز ہے؟ دیکھ آئے ہیں وہ غیب الغیب، یعنی وہ ذات جو مشہور ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت محی الحنفیت مظہر امام اعظم اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی ان تصلوا علیہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے مانوس کرنے کا حکم دیا اور حیوانوں کو حکم نہیں دیا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک یہ کہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضا میں اڑنے اور ہوا میں بلند ہونے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علو مراتب کی بلندی اور ملکوت تک پہنچنے کی ہمت عطا فرمائی. اسی لیے پرندوں کو ذبح کرنے اور گوشت کو ملا جلا کر رکھنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا معجزہ آپ کے مراتب کے مشابہ ہو جائے. اولو العزم نبی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو یہ پرندے بھی فضاؤں میں بلند ہونے والے پرندے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ذبح کر دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ملا جلا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا، پھر ان کو بلایا تو ٹکڑے ملے جلے گوشت سے جدا ہو کر اپنے اپنے ٹکڑوں سے مل گئے. قیامت کے دن بھی اسی طرح تمام بکھرے ہوئے ذرات جمع ہو جائیں گے اور ان سے بدن معروض وجود میں آئیں گے، ان کی روحیں ان سے مل جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس کی تائید کرتا ہے کہ نیچے آنکھیں کیے ہوئے خبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی تھی. کیف تحیی الموتی، میں مردے کو زندہ ہونا دیکھتا ہوں. لیکن مالک الملک نے کہا، اے میرے خلیل، تم نے اپنی عبودیت کے پیش نظر ایک مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہا، لیکن میں اپنی ربوبیت کی وجہ سے تمہیں 4 مردہ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں. دوسری وجہ یہ تھی کہ حیوانات وغیرہ عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے مرکب ہیں، اس لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ میں جس طرح ان 4 کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام عناصر اربع کے مرکبات کو زندہ کروں گا. تمام پرندوں میں سے مور، گدھ، مرغ اور کوے کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زینت، مرتبہ، بلند مراتب سے محبت ہے، اور یہ اوصاف مور میں بھی پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین، آراستہ کر دیا گیا. نظر فریب بنا دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت. انسان
جس طرح زیادہ کھانے سے شغف رکھتا ہے، اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے ہی زیادہ کام ہوتا ہے، گدھ جو ہے کھاتے رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کو فرج کی شہوانی خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے، اسی طرح مرغ میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔ انسان مال طلب کرنے اور جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے، اسی طرح کوا بھی مال کی طلب اور جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے، کیونکہ سوائے کوے کے رات کو اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے۔ سخت سردی میں دن کو صرف کوا ہی نکلتا ہے۔ انسان کو دنیا کی نعمتوں پر اس قدر گرویدہ نہیں ہونا چاہیے جس سے دین کے کاموں میں فطور پڑ کر جنت کی نعمتوں سے محروم رہ جائے۔ ان چاروں کو منتخب کرنے میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب تک خواہشات نفسانیہ اور خواہشات فرج اور مال کی ہرس اور زیب و زینت کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے نور سے راحت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نفسانی خواہشات، مال کی ہرس، زیب و زینت اور تمام خواہشات کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روحانیت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور روحانی ترقی عطا فرمائے، انبیاء کی محبت عطا فرمائے، اولیاء کی محبت عطا فرمائے، بدعقیدگی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔